السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہم میں سے بہت سارے لوگ وضو تو کرتے ہیں، لیکن وضو کے اندر بہت ساری کمیاں ان کی رہ جاتی ہیں، جن کی وجہ سے نہ ان کا وضو صحیح ہو پاتا ہے اور نہ ان کی نماز صحیح ہو پاتی ہے، کیونکہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ جب تک آدمی کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو لیجیے آئیے آج کے اس ویڈیو کلپ میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو پریکٹیکلی طور پر دکھائیں گے کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، تاکہ ہمارا وضو بالکل پرفیکٹ ہو اور ہماری نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ وضو کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اپنے دل میں ارادہ کر لیں گے کہ ہم پاکی حاصل کرنے جا رہے ہیں، نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، ایسی اچھی اچھی نیتوں کو لے کر ہم وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وضو کے لیے دل میں ارادہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ یہ کریں کہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں اور قبلہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیں۔ اونچی جگہ بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وضو کرنے میں جو پانی کے چھینٹے پڑیں گے وہ آپ کے بدن پر نہ پڑے، اسی وجہ سے تھوڑی اونچی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ تو اونچی جگہ پر بیٹھیں اور آپ کا چہرہ قبلہ کے جانب ہو۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں۔ گٹا کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کی یہاں جو دو ہڈی ہے دونوں سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں سے ہاتھ فولڈ ہوتا ہے، یہ دونوں ہاتھ میں اس حصے کو گٹا کہا جاتا ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کو آپ کو اچھے طریقے سے گٹا تک اس طریقے سے دھو لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو مسواک کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے مسواک کرنا۔ آپ مسواک کر لیں۔ اچھا، مسواک کریے زیتون کا، پیلو کا، کوئی بھی درخت کا اگر آپ کو ریشہ مل جائے، شاخ مل جائے، آپ اس کے ذریعے مسواک کریں۔ لیکن اگر کچھ ایسا نہ ہو تو ہمارے علماء نے یہ بھی فرمایا کہ آپ فقط اپنی انگلی کو لے کر دانتوں میں اچھے طریقے سے گھس لیں۔ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس پر بھی مسواک کا ثواب ملے گا، لیکن اتنا نہیں ملے گا جتنا اوریجنل مسواک پر ملتا ہے۔ بہرحال آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مسواک کرنا ہے۔ مسواک کرنے کے بعد آپ کو تیسرے نمبر پر یہ کرنا ہے کہ کلی کرنا ہے۔ آپ 3 بار چلو میں اپنے داہنے ہاتھ میں پانی اٹھائیں، منہ میں ڈالیں اور اس کو باہر پھینکیں۔ اس طریقے سے آپ 3 بار اچھے طریقے سے کلی کر لیں۔ پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ گڑگڑا کریں، 3 بار گڑگڑا بھی کر لیں روزہ نہیں ہو تو۔ لیکن روزہ ہو تو گڑگڑا نہ کریں، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی اندر چلا جائے اور آپ کا روزہ خراب ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو ناک کے بانسے تک، یعنی اس نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ داہنے چلو میں پانی لے کر ناک کے اندر ڈالیں اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی سے ناک کو صاف کریں اور یہاں تک پانی پہنچا لیں۔ ناک کی صفائی بھی ہو جائے گی اور پانی ناک کے بانسے تک پہنچ بھی جائے گا۔ تو آپ نے یہاں تک کر لیا۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے چہرے کو دھلنا ہے۔ وضو کے اندر 4 باتیں جو فرض ہیں ان میں سے سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کا دھلنا۔ تو آپ کو چہرہ دھلنا ہے۔ چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ آج آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے کہ چہرہ دھلنے کا طریقہ کیا ہے، تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو اور آپ کا وضو مکمل صحیح ہو جائے۔ شریعت میں چہرے کا دائرہ یہاں سے بتایا گیا ہے کہ جہاں سے بال جمتے ہیں، بال جمنے کی جگہ سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر اس دوسرے کان کی لو تک، اس پورے ایریے کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ پورا چہرہ۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے، جب آپ کو وضو بنانا ہے اور چہرہ دھلنا ہے تو اس وقت آپ کو دونوں ہاتھ میں اچھے سے پانی لینا ہے اور پورے چہرے پر اچھے طریقے سے 3 بار بہانا ہے۔ تو پانی آپ کو بہانا ہے اور یاد رہے کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر ایک بال کی جڑ بھی بھیگنے سے باقی رہ جائے گی تو اس صورت میں آپ کا وضو بالکل نہیں ہوگا۔ تو یہاں آپ کو اچھے طریقے سے 3 بار چہرے کو دھونا ہے۔ یہ وضو کے اندر پہلا فرض ہوا جو آپ نے ادا کیا۔ اچھا، یہاں پر چہرہ دھلنے میں ہونٹ کو بالکل اندر داب کے بند نہ کریں، جیسے اس طرح نہ کریں، کیونکہ ہونٹ کا جو ظاہری حصہ ہے، جو یہ والا حصہ، یعنی منہ بند کرنے کے بعد جو حصہ ظاہر ہے، یہ چہرے میں شامل ہے، اس کا دھونا بھی فرض ہے۔
تو اسی لیے اگر کوئی بندہ یوں کر کے منہ بند کر لے پھر وضو کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کا یہ والا حصہ دھلا تو نہیں ہے، اب ایسی صورت میں اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آنکھ کو بہت سخت بند نہ کر لیں، بلکہ نارملی جو حالت چہرے کی ہوتی ہے، ہونٹ اور آنکھ کی ہوتی ہے، اس کو اسی حال میں رہنے دیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنے چہرے کو دھل لیا، تو 3 بار آپ کو چہرہ دھونا ہے۔ جب آپ نے 3 بار چہرہ دھل لیا اچھے طریقے سے تو آپ کے چہرے کا دھونا یعنی پہلا فرض یہ ادا ہو گیا۔ دوسرا فرض آپ کو یوں ادا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھونا ہے۔ کوہنی کسے کہتے ہیں؟ کوہنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جہاں سے ہاتھ فولڈ ہوتا ہے یہ والا حصہ اس کو کوہنی کہا جاتا ہے۔ اب ہمارا ہاتھ یہاں انگلیوں کے سرے سے شروع ہوتا ہے اور کوہنی تک یہ پورا ہاتھ کا دائرہ ہے۔ تو وضو کے اندر دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھلنا ہے۔ اب آپ کو یہاں انگلیوں کے سرے سے لے کر کوہنی سمیت بلکہ اس کے کچھ اور اوپر تک دھل لیں گے تو یہ سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ تھوڑی سی لاپرواہی کرتے ہیں اور اگر اس میں سے ایک بال بھی خشک رہ جائے اس ایریے میں سے تو پھر آپ کا وضو ہوگا نہیں۔ تو اسی بنا پر احتیاط اسی میں ہے کہ کچھ اور اوپر تک دھو لیا جائے، اور اس کے لیے میں آپ کو بہت پیاری حدیث پاک بھی سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت آثار وضو سے انسان کے بدن چمکیں گے، یعنی جو لوگ نمازی ہوں گے اور نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو جن جن حصوں کو دھلتے ہیں وہ سب اعضاء چمکیں گے، یہ چہرہ، یہ ہاتھ، یہ سب چمکیں گے۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اب جو چاہے اپنی چمک کو زیادہ کرے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وضو کے اندر جتنا حصے کو دھلیں گے وہ چمکیں گے، تو کوئی شخص اگر زیادہ دھلے گا تو اس کا زیادہ حصہ چمکے گا، یہی اس کا مطلب نکلا۔ تو اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ کچھ اور اوپر تک دھو لیا جائے تاکہ وضو بھی پرفیکٹ ہو جائے اور وہ قیامت کے روز چمکدار بھی ہو جائے۔ بعض صحابہ کرام تو اس حدیث پاک کو سننے کے بعد یہاں تک دھلنا شروع کر دیے تھے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت یہاں تک ان کا چمکے۔ یہ خیر عشق و محبت کی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال دوسرا فرض آپ نے ملاحظہ کیا کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھلنا ہے۔ اچھا، تیسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض سر کا چوتھائی حصے کا مسح کرنا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو اچھے سے دیکھنا ہے کہ سر کا مسح ہمیں کس طرح کرنا ہے۔ میں آج انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں کہ سر کا مسح صحیح طریقے سے کیسے کیا جاتا ہے۔ تو تیسرا فرض سر کا مسح، اور وہ کون سا؟ سر کے 4 حصوں میں سے ایک حصے کا مسح فرض ہے، یاد رکھیں۔ 4 حصہ مطلب یعنی اگر یہ بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں ہم اس طرح سے اگر انگلی رکھے اپنی 4 انگلی کو تو ہم دیکھیں گے کہ یہ 4 انگلی کے برابر یہ 4 ہو، پورا پیچھے تک جو ہے یہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم 4 انگلی سر کے سامنے سے رکھیں تو جتنا ایریا کور کرتا ہے تو اتنے ایریا کا کم سے کم مسح فرض ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر فقط دونوں ہاتھوں کو بھگا کر بس آدھے سر تک ایسے ہی ہاتھ پھیر لے تب بھی اس کا مسح مکمل ہو جائے گا اور فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مستحب طریقہ کیا ہے کہ جس میں سنت بھی ادا ہو جائے اور مستحب بھی ادا ہو جائے، اس مسح کا طریقہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو آپ کو سب سے پہلے مسح کے لیے کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ کو بھگا لینا ہے، نئے پانی سے بھگا لینا ہے۔ بھگانے کے بعد آپ یوں کریں کہ آپ ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح سے ٹچ میں لائیں، یہ 3 انگلیوں کو ٹچ میں لائیں۔ لانے کے بعد آپ جہاں سے بال جمنا شروع ہوتا ہے بالکل وہیں سے آپ یوں شروع کریں، اور شروع کرنے کے بعد انگلیوں کا پیٹ آپ کے سر کے بال کو چھوتے ہوئے بالکل پیچھے تک آپ گردن تک لے جائیں، بس یہاں لا کر آپ کو ختم کر دینا ہے۔ اب آپ کے جو یہ انگلیوں کا پیٹ تھا یہ تو سر پر مسح ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی جو ہتھیلی ہے یہ باقی ہے، یہ دونوں ہتھیلی باقی ہے، اور سر کے یہ دونوں حصے ابھی باقی ہیں، ابھی آپ نے فقط اوپر کیا ہے، یہ حصہ باقی ہے۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ پیچھے تو پہنچ گئے، اب آپ کو پیچھے سے پھر یہ ہاتھ کی دونوں ہتھیلی مسح کرتے ہوئے لانا ہے۔ اب آپ پیچھے سے یوں شروع کریں گے اور یوں کھینچتے ہوئے یوں لا کر یہاں ختم کریں گے۔ اب آپ کی انگلیوں کا پیٹ اور ہتھیلی یہ سب یوز ہو گیا ہے، اب کیا بچا؟ یہ دونوں چیزیں بچی۔ تو اب طریقہ یہ ہوگا کہ اب آپ یہ کریں، اب آپ اس کے لیے یہ کر لیں کہ یہ دونوں انگلیاں اس کا استعمال ہمیں کرنا ہے۔
تو شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کان کے جو یہ مڑن والا حصہ ہے، یہ جو مڑن ہے اس کے اندر آپ کو مسح کرنا ہے، انگلیوں کو پھیر لینا ہے۔ کان کے ہول میں انگلی نہیں ڈالنا ہے، بلکہ یہ اوپر والا مڑا ہوا حصہ یہاں آپ کو مسح کرنا ہے۔ آپ نے یہ کر لیا۔ اچھا، اب یہ انگوٹھے کا پیٹ بچا، تو انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر والے حصے سے آپ یوں مسح کر لیجئے، یوں انگوٹھے کے پیٹ سے یوں مسح کر لیجئے۔ اب گویا کہ آپ کے یہ ہتھیلی اور انگلیوں کا پیٹ پورا استعمال ہو گیا۔ اب یہ بیک سائڈ بچا۔ نارملی آپ کو دونوں ہاتھ سے دونوں بیک سائڈ کے گردن کو مسح کر لینا ہے۔ تو اب آپ کا ہاتھ پورا استعمال ہو گیا۔ تو یہ ہوا سر کے مسح کا بالکل شاندار طریقہ، جو اس میں لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں، کیسے کریں، اس طریقے کو فالو کریں، انشاءاللہ اس میں فرض، سنت اور مستحب ساری چیزیں ادا ہو گئی۔ یہ مسح کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں ایک غلطی کرتے ہیں کہ وہ مسح کرنے کے بعد یوں چومتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیا چومتے ہیں، یہ خیر کوئی روایت نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، چومنا کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے، بلکہ وضو کے دوران کچھ دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کا حکم ہے۔ یہاں اپنے ہی ہاتھ کو چومنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ نام پاک محمد اگر آ جائے تو وہاں آدمی چومے، لیکن سر کے مسح کے بعد چومنے والی بات یہ غلط ہے۔ بہرحال یہ سر کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ دونوں پیروں کو ٹخنا سمیت دھلنا ہے، یہ بھی فرض ہے۔ ٹخنا کسے بولتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڑی کے جسٹ اوپر، جہاں پر ہاف ساکس اگر کوئی موزہ پہنتا ہے، ہاف موزہ پہنتا ہے، تو جس حصے پر موزہ آ کر ختم ہوتا ہے، ایڑی کے جسٹ اوپر دونوں سائڈ میں دو چھوٹی چھوٹی ہڈی ہوتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں ٹخنا۔ تو دونوں پیروں کو اس ٹخنا سمیت دھلنا یہ وضو کے اندر فرض ہے، یعنی ٹخنا بھی دھلنا ہے، اس کے تھوڑے اور اوپر تک دھلنا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی روایت بیان کی تھی کہ کوہنی کے تعلق سے کہ آدمی تھوڑا زیادہ دھلا رہے گا تو بروز قیامت وہ حصہ چمکدار ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ٹخنا سمیت تھوڑا اور اوپر تک دھلنا ہے، اور کوئی بھی حصہ، کوئی بھی بال کی جڑ خشک نہ رہے۔ اگر ایک بھی بال کی جڑ خشک رہ جائے گی تو اس صورت میں آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ وضو کا مکمل طریقہ، پیر دھلنے کے بعد آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ اب آپ وضو خانے سے فارغ ہو جائیے، فارغ ہونے کے بعد اب آپ جا کر کے نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ شروع سے لے کر آخر تک وضو کا مکمل طریقہ ہم نے آپ کو پریکٹیکلی دکھایا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ پوری ویڈیو آپ کو اچھی بھی لگی اور سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب بالآخر پھر ایک بات کہوں گا کہ وضو کے اندر 4 باتیں فرض ہوتی ہیں، ان کو بہت دھیان سے آپ یاد رکھیں۔ عموماً لوگ ان فرائض کو جانتے نہیں ہیں۔ پہلا فرض چہرے کا دھلنا، دوسرا فرض دونوں کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھلنا، تیسرا فرض سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض کیا ہے؟ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلنا۔ یہ وضو کے اندر 4 باتیں فرض ہیں۔ اس کے علاوہ جو باتیں وضو کے اندر ہیں وہ یا تو سنت ہیں یا مستحب ہیں۔ اسی لیے اگر بائی چانس کبھی سنت یا مستحب چھوٹ بھی جائے، وضو کے فرائض کو نہیں چھوڑنا ہے۔ فرض میں اگر تھوڑی بھی کوتاہی ہوئی یا کوئی فرض ہونے سے، مکمل ہونے سے رہ گیا، تو پھر آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا، اور اگر وضو مکمل نہیں تو اس سے نہ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کو اچھے ڈھنگ سے سیکھیں، یہی نماز کی کنجی ہے۔ جب تک کنجی نہیں ہوگی تو تالا نہیں کھلے گا اور ثواب بھی آپ کو نہیں مل پائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے وضو کو، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں تک شیئر بھی کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں، اور اچھی دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔